السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بین الطیب والخبیث والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ببرکت ذات اقدس و مطہر کے لیے جس خالق کائنات نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی لہروں سے زیادہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات جی وقار، خطبہ جمعہ کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، تنبیہ ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کا مقام کتنا ہے، اس نبی کو اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے مقام اور شان سے نوازا ہے، دیگر انبیاءوں سے ممتاز رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کن کن معاملات میں آج کافر ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ کائنات پہ بسنے والے 7 ارب کافر رہتے ہیں، کافر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہی اب تو آپس میں ایک دوسرے سے نبی پاک کے شان میں غلو کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کفار کی کیا بات ہے، کفار ہمیں اپنے نبیوں سے مماثلت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک نبی کا شان بڑھانے کے لیے دوسرے کا کام نہیں کیا جاتا، لیکن آج بات ہم سمجھا کے جائیں گے۔ آپ جیسے سادہ لوگ، ہم جیسوں کو سب پتہ ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، کتنا اونچا ہے، مگر ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم مقام دیکھیں گے نبی پاک کا کتنا زیادہ ہے، کس حیثیت سے وہ کائنات میں آئے۔ دوسرا، ہم آج کے خطبہ جمعہ میں اپنا محاسبہ تھوڑا سا آخر میں کریں گے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم نے اطاعت کی ہے تو کتنی کی ہے، ہم نے کالی کملی والے کی بات کو مانا ہے تو کتنا کا مانا ہے، ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہے تو کتنا مانا ہے۔ ہمارے نبی تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، حریص بن کر آئے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم انبیاء کرام جتنے اللہ نے بھیجے ان میں سے چند ایک کا آج ذکر بھی کریں گے کہ ان کا مقام ان کے معجزے پر حق تھے، مگر ہمارے نبی کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو صرف فرد واحد کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ بڑے انبیاء آئے، اللہ نے معجزوں سے نوازا، لیکن وہ معجزے چلتے چلتے آج کے دور میں بھی رواں شروع ہو چکے ہیں۔
مگر تب کا معجزہ تھا، آج کی وہ روایت بن چکی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ پیغمبر کا جو معجزہ ہے وہ کل بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ، کسی اور کو وہ حق حاصل اللہ نے نہیں دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں میرے مصطفیٰ پیغمبر کی شان میں ایک غلو کی بات میں بتلاتا جاؤں۔ ابتدا میں میرے مصطفیٰ پیغمبر کو صاحب دولات بھی کہا گیا، میرے مصطفیٰ پیغمبر کو میرے مصطفیٰ پیغمبر کے بارے میں فرمایا لما خلقت الخلق، یہ بھی کہہ دیا گیا اگر کائنات میں مصطفیٰ پیغمبر نہ آتے، اگر عبداللہ کے در یتیم نہ آتے، اگر کالی کملی والے نہ آتے تو یہ کائنات کا وجود قیام میں نہ آتا۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے کہ دنیا کا نظام رب نے بنایا میرے مصطفیٰ کے لیے۔ ذرا یہاں مثال سمجھ لیں، یہاں جتنے لوگ آئے ہیں میں ان سب میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے کہوں اللہ کے بندے یہ صرف جمعہ آپ کے لیے ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے، تو کیا جواب ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے خود فرماتے ہوئے بتلایا ہے والذی جعل الشمس سراجا، اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ پیغمبر کے بارے میں بھی بتلا دیا اور یہ بھی بتا دیا اللہ رب العالمین نے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ زمین و آسمان کو کن کے لیے بنایا ہے؟ ان بندوں کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کائنات کا وجود صرف مصطفیٰ پیغمبر ہی کے لیے، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کی شان میں اور بات میں غلو کی بات ہے۔ عقیدے کی اصلاح کریں، ہم بتاتے ہیں مصطفیٰ پیغمبر کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، ہم بتاتے ہیں آقا کائنات کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ سنیے ذرا آقا کائنات کا خاصہ میں بتلاتا چلوں، آپ نے سنا ہے علماء سے، اللہ قرآن کریم کی تفاسیر کو بھی دیکھا کس طرح میرے مصطفیٰ پیغمبر کو اللہ نے معراج پہ بلایا گیا اور کس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں پوری کائنات کے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن کائنات کے امام کو وہاں پہ انبیاء کی امامت کا معجزہ اللہ نے دیے، امامت کا شرف اللہ نے دیے، اور اللہ کے پیغمبر نے وہاں کھڑے ہو کے جبرائیل امین سے کہا تھا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ شان صرف کن کے حصے میں آیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا ہے۔ اور ملنے والا ایک عیسائی مجھے ملا، عیسائی نے کہا ہمارے پیغمبر کا شان تو یہ ہے وہ کسی کوڑ اور کینسر کی بیماری والے مریض کی اس طرح ہاتھ رکھ دیتے تو انہیں شفا مل جاتی۔ میں نے کہا یہ تب کا معجزہ ہم مانتے ہیں، ان کا معجزہ برحق ہے، وہ کسی بیمار بندے پہ کسی کوڑ کی بیماری والے مریض پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتے، ان کا معجزہ تھا۔ مگر آج یہ روایت چل پڑی ہے، آج اگر یہاں زخم ہوتے سپرٹ لگا کے صاف کر دیا جاتا ہے، وہ زخم بھی مرہم میں بدل جاتا ہے، وہ زخم بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ پیغمبر کا شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے، آقا کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا تو آنکھ صحیح ہو گئی۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کا شان ہے۔ کہا ہمارے نبی ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے صحابی آئے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے ہڈی کو صحیح کر دی۔ اللہ کے پیغمبر کا شان اور مرتبہ یہ ہے وہ 5 بندوں کے کھانے میں اگر اپنا لعاب ڈال دے 1400 بندے کھا لیں، یہ ہمارے مصطفیٰ کا شان ہے۔ اور پھر کہا ہمارے نبی کا شان ہے کہ وہ مردوں کو اٹھا کے بلوا لیتے تھے۔ اللہ کا معجزہ ہے نا، اللہ کا جس طرح حکم ہوا انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے حکم سے بندہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، ان کا معجزہ برحق ہے۔ مگر یہ فرد واحد پہ معجزہ اللہ نے نہیں رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھے، پرندوں کو پکڑا، ذبح کیا، مختلف پہاڑوں پہ پھینکا، جب بلایا تو پرندے یوں جڑتے ہوئے اڑتے ہوئے زندہ ہو کے پہنچے یا نہ پہنچے؟ کہاں مردے اٹھ پڑتے تھے، بھول اٹھتے تھے،
بنی اسرائیل کا وہ واقعہ نہیں دیکھا؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب خالق کائنات نے کہا گائے کو پکڑو، گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر دیا گیا، اس کے گوشت کو اس مردے کی زبان سے لگایا گیا، اس کے منہ سے لگایا گیا، وہ مردہ بول اٹھا۔ یہیں پہ بس نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو خالق کائنات نے 100 سال کے لیے موت سے 100 سال موت کی نیند سلا رکھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، میرے مالک نے 100 برس کی نیند سے سلا کے اٹھا بھی دیا، بتلا بھی دیا۔ مزہ تو تب ہے، انسان کی صفتیں، زندہ ہونے والے انسان کی صفتیں وہ اس کے منہ میں رب نے زبان دی ہے، وہ بولتے ہوئے اقرار کرتے ہیں۔ مردوں کو اٹھانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ پیغمبر کا شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے، آقا کائنات کا کلمہ پتھروں نے بھی پڑھا جن کے منہ میں زبان نہیں تھا، جن کا کوئی منہ نہیں تھا۔ یہ مصطفیٰ کا شان۔ ہم سے سنے صحیح شان، صحیح شان کسے کہتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ آقا کائنات کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ دیکھیں تسبیح کے 99 دانے ہوتے ہیں، 100 نمبر پہ وہ بادشاہ سلامت ہوتا ہے جو پوری تسبیح کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی اسے بھی تسبیح کے دانوں میں گنا جاتا ہے، کبھی اس کو بھی گنتے ہیں کہ یہ 100 نمبر کا دانہ ہے، کبھی نہیں گنا۔ ہمارے مصطفیٰ کا شان بھی یہی ہے، وہ بشر ضرور ہے مگر کائنات میں سب سے اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی افضل ہے تو کائنات کے امام کی ہستی ہے۔ اس سے آگے بڑھے، یہودی ملا، کہا ہمارے نبی کا خاصہ تھا، وہ پانی پہ یوں آسا مارتے اللہ پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ میں نے کہا ان کا خاصہ تھا، مگر آج یہ روایت چل نکلی ہے ان کا خاصہ تھا، ان کا معجزہ تھا۔ انہوں نے عصا کو مارا، اللہ نے پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لاؤ آج کسی برتن میں پانی، پلیٹ میں پانی، پرات میں پانی، میں مسواک مارتا ہوں، آج کی روایت ہے ادھر کا پانی ادھر ہو جائے گا، ادھر کا پانی ادھر ہو جائے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، ذرا یہ بات سمجھنے سے پہلے سائنس کی دنیا میں جا کے دیکھیں، سائنس کی تھیوری کو سمجھ کے دیکھیں۔ بچپن ہے اللہ کے پیغمبر کا، مکہ کی دھرتی ہے، چاند اللہ نے نکالا ہوا ہے، زمین سے اشارہ کیا ہے، ہاتھ لگا نہیں، اللہ نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا شان، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ کہا ہمارے نبی کا خاص ہے، وہ آسا ہمارے اللہ چشمے جاری کر دے۔ میں نے کہا برحق ہے ان کا معجزہ، بالکل برحق ہے، مگر ان کا معجزہ تھا۔ آج ذرا چلے میرے ساتھ کلر کہاڑ کے پہاڑوں میں، آج چلے ڈی جی خان سے آگے پہاڑوں میں، میں آپ کو ایک ہی جگہ سے 15 چشمے نکلتے دکھائی نہ دیں تو مجھے کہیے گا، میرے ساتھ چلیے۔ اب میرے مصطفیٰ کا شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ برتن میں ہاتھ کو رکھے، اللہ وہاں سے پانی جاری کرتا، یہ ہمارے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اور پھر کہا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑا کرتے تھے، سننے والے سن لیتے ہیں، بتانے والے بتا دیتے ہیں، غلوف کرنے والے غلوف بھی کر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان ہوا میں اڑتے تھے، ان کا معجزہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مگر آج یہ روایت بن چکی ہے، آپ میں سے بھی حاجی بیٹھے ہوں گے، آج بھی ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے دیکھے ہوں گے۔ آج اگر دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ کی بات کی جائے جو زمین سے اوپر لے کے جاتی ہے، وہ برج الخلیفہ کی ہے، دبئی میں ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ میں ہے، مگر وہ بھی اپنے پہلے فلور سے آخری تک جانے کے لیے منٹوں لگاتی ہے۔ میں مصطفیٰ کے معجزے کی بات کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ پیغمبر منٹوں میں نہیں گئے، سیکنڈوں میں نہیں گئے، ہفتوں میں نہیں گئے، گھنٹوں میں نہیں گئے، مہینوں میں نہیں گئے، سالوں میں نہیں گئے، صدیوں میں نہیں گئے، ایک پل میں زمین سے اٹھائے گئے، آسمان کی سیر بھی کروائی گئی، نیچے بھی لایا گیا۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کا شان ہے۔ اس جیسا کوئی ہوا میں اڑتا ہوا دکھاؤ جس طرح مصطفیٰ کو اللہ نے پل میں سیر کروا کے نیچے بھیجا۔ یہ صرف مصطفیٰ کا خاصہ، اور کسی کا یہ خاصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا حضرت سلیمان جانور کی بولی سمجھ جایا کرتے تھے، بالکل سمجھ جایا کرتے تھے۔ کیا آج اکاڑا میں لوگ گدھے کی بولی نہیں سمجھتے؟ گدھے کو روکتے ہیں جب جا رہا ہوتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے انسان کی بولی سن کے۔ آج اگر مرغ آواز دے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اسے اب بھوک لگی،
ان کا خاصہ تھا، آج کی روایت بن گئی۔ آج کے لوگ جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کا خاصہ دیکھیے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تو جانور آئے تھے، میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تو اونٹ آیا تھا، اور کندھے پہ اپنا منہ رکھ دیا تھا۔ کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا بلاؤ اس کے مالک کو، اس کا مالک اسے چارہ نہیں ڈالتا۔ ہمارے نبی کا شان یہ ہے کہ جانوروں کی بولیاں بھی انہوں نے سمجھ لی۔ کہتے حضرت سلیمان جانور کو آواز دیتے، وہ دوڑے چلے آتے۔ میں نے کہا جانور ہے، سنتا ہے، اللہ نے کان دیے، دماغ دیے، سمجھ دیے، مگر یاد رکھیں پہاڑوں کے کون سے کان ہیں؟ اللہ کے پیغمبر جہاں کھڑے ہیں وہیں بلایا، پہاڑ وہیں چل گیا۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کا خاصہ اور شان ہے۔ اور دیکھیں جانور، یہاں پہ عقیدے کی تھوڑی اصلاح کر لے، جانور اپنے مالک کی بولی سمجھ جاتا ہے۔ گدھے کا مالک ہے، بکری کا مالک ہے، بھینس کا مالک ہے، وہ جیسے بلاتے ہیں وہ ویسے ویسے جانور حرکت کرتا ہے۔ اب تو گھوڑے ڈانس کرنے لگ گئے وہ انسان کی بولی سمجھ کے، لیکن نہ سمجھے تو یہ انسان نہ سمجھے اپنے مالک کی بولی کو، یہ نہ سمجھے۔ کاش کہ انہیں بھی سمجھ آ جاتی، کاش یہ بھی دیکھتے، کاش وہ مل جاتے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آج انسان نے اپنے رب کی بات کو نہ مانا، جس رب نے اعلان کر دیا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اس رب کی بات کو ہم نے نہ مانا، ہم رزق کی تلاش کے لیے بھاگے بھاگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میرے رب نے تو اپنے پاس بلایا تھا، اپنی بندگی کے لیے بلایا تھا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ کبھی دیکھا ہے کسی پرندے نے اپنے رزق کے لیے کوئی دیہڑیاں کی ہوں؟ جانوروں نے؟ یہ انسان اشرف المخلوق تھا جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں رزق دوں گا، لیکن قُلْ مَن يَرْزُقُكُم، اور ہم نے مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم نے کبھی اس کے در کبھی اس کے در جا جا کے وہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، مگر رب کا وعدہ ہے اللہ کے بندو، صرف میرے رب کا وعدہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرے رب کا ہے۔ آسمان بھی میرا ہے، زمین بھی میری ہے، شفا بھی میں دیتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ نے کہا تھا کہ مردوں کو زندہ بھی میں کرتا ہوں اور زندوں کو مردہ بھی میں کرتا ہوں۔ آج ہماری مرضی ہے ہم اس رب ہی کے در پہ پڑے رہیں یا اور کئی در ڈھونڈ لیں۔ جب ہم اور دروں پہ نکلیں گے پھر بڑا نقصان ہوگا۔ ہم مصطفیٰ کے مقام کو سمجھیں، مصطفیٰ کی شان کو سمجھیں۔ میرے مصطفیٰ کا ایک اور مقام سن لیجئے، پھر ہم اگلے مرحلے میں جاتے ہیں۔ آخری مقام سنیے میرے مصطفیٰ کا۔ میرے مصطفیٰ پیغمبر نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کے مقام اور شان اور مرتبے کو نہیں مانتے۔ میں یہاں یہ بات بھی آج سمجھا کے جاؤں گا، اللہ کے پیغمبر انسانوں کی طرح کیسے ہیں۔ انسان اسے کہا جاتا ہے، بشر اسے کہا جاتا ہے جس کے اقربا ہوتے ہیں، جس کی نسل ہوتی ہے۔ نوری کی نسل نہیں ہوتی، نوری کی نسل نہیں ہوتی، فرشتوں کی اولادیں نہیں ہوتی، فرشتوں کی نسلیں نہیں ہوتی، نور کی نسل نہیں ہوتی۔ نور کہا میرے رب کا نور کہا، معاذ اللہ میرے رب کے قرآن کو نہ دیکھا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے رب سے کوئی پیدا نہ ہوا، میرا رب بھی کسی سے پیدا نہ ہوا۔ ہم نے کہا یہ رب کا نور ہے، رب کے نور سے پیدا ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا یہاں شان سنیے، مصطفیٰ کا مقام سنیے۔ میرے مصطفیٰ کے بھی ننیال اور ددیال موجود ہیں، آج ہمارے بھی ننیال اور ددیال موجود ہیں، نسل موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بھی بیٹی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی ہیں۔ میرے مصطفیٰ پہ بھی دکھ آئے، ہم پہ بھی دکھ آتے ہیں۔ بشر کی صفت ہے، یہ بشر میں تمام تقاضے پائے جاتے ہیں جو میرے مصطفیٰ پیغمبر میں پائے جاتے تھے۔ اور مصطفیٰ نے خود کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم کی تفسیر پڑھے سمجھ آئے گی۔
اور سمجھیے یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، شان ہے، فخر سمجھے۔ اب آئیں اتنے اونچے مقام پہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا کتنا مقام ہوگا، ہمارا کتنا مقام ہوگا۔ ہمارے مقام کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ہی روایت جو میرے دل پہ اپنا گھر کر کے چلی گئی، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، صحابہ کو جمع کیا، کہا میرے صحابہ آج ہم نے جنگ کرنی ہے، تیاری کر لو۔ تیاری کر لی، سارے صحابہ کو لے کے ہم میدان جنگ میں چلے گئے۔ میدان جنگ میں پہنچے، سارا دن ہم نے جنگ کی، شام کا وقت ہوا، اللہ کے پیغمبر نے کافروں کے بڑوں کو بلا کے جنگ بندی کے آرڈر کر دیے، کہا اب جنگ نہیں ہوگی، رات کو ہم آرام کریں گے، رات کو ہم سکون کریں گے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اپنے خیمے میں آ گئے، مسلمان اپنے خیمے میں آ گئے۔ دیکھو رات کا منظر ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا منظر ہے، میں اٹھا، میں نے دیکھا سارے صحابہ سو رہے ہیں، سارے صحابہ سو رہے ہیں۔ بڑا میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی تو ذرا خبر لیں۔ میں اٹھا، اللہ کے پیغمبر کے بستر پہ آیا، میں نے جو ہاتھ پھیرا تو اللہ کے پیغمبر کا بستر مجھے ٹھنڈا نظر آیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ دشمن سامنے ہے، معاذ اللہ کہیں اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا کے چلا گیا۔ کہا میں بڑا پریشان ہوا، میں صحابہ کی صفوں میں اللہ کے پیغمبر کو تلاش کر رہا تھا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، مجھے ایک سایہ نظر آیا، میں نے سائے کو کنکر مارا، میں نے کہا پتہ تو چلے یہ کون ہے۔ آواز دی آگے سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نکلے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگئے۔ تینوں صحابہ جمع، تینوں صحابہ اللہ کے پیغمبر کی تلاش کر رہے ہیں، تینوں صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ کہا ہم ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہمیں نظر نہیں آئے، ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم دور علاقے میں نکل گئے۔ جب نکلے ہمیں ایک آواز دار بہت اونچی اونچی آوازیں آئی، ہم پہنچے، اللہ کے پیغمبر سجدے میں تھے، رو رہے تھے اور امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ سلام پھیرا اللہ کے پیغمبر نے، سلام پھیرا تو کہا پتہ ہے عوف بن مالک آج کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہا نہیں، کہا آج جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا تھا میرا سجدہ دیکھ کے۔ کہا پھر آقا، کہا اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا میری آنکھوں اور سسکیوں کو دیکھ کے، دو آپشن دیے۔ پہلا آپشن یہ دیا اے مصطفیٰ پیغمبر چپ کر جائیے، آپ کی ساری امت میں سے آدھی امت کو میں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں۔ دوسرا آپشن یہ دیا جس کو آپ کہیں گے وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں نے یہ والا آپشن چنا ہے کہ جس کو میں کہوں گا وہ جنت میں چلا جائے۔ اور حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا اللہ کے پیغمبر آج موقع بنا ہے، میں نے کہا اپنے لیے بھی مانگ لے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم تینوں کو بھی اپنی سفارش کا مستحق بنا دیں۔ جواب کملی والے نے کیا دیا؟ فرمایا ہی لکل مسلم، میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت، سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، سارے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ بھی فرمایا نا وہ نہیں جائے گا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جو لا الہ الا اللہ کا انکاری ہوگا۔ وہ بھی منظر دیکھا، 100 رجسٹر گناہگار والا بھی آئے گا، 100 رجسٹر سامنے ہوں گے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، 100ویں رجسٹر میں لا الہ الا اللہ کی پرچی ہوگی۔ اللہ کے بندو یہ لا الہ الا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے جو آج بھی تمہارے دشمن کے سینے میں یہ نقش ہے۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت اور جرأت کا اندازہ نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کفار کی مجلس میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں، وہ وہاں پانی نہ ہو جائے تو پھر کہیں یہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی، سارے جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے مصطفیٰ پیغمبر تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر سجدے میں جاتے تو ہم کان لگا کے سنتے، ہلاتے، اٹھاتے، کہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ اور پوچھا گیا ماں عائشہ وہ سجدے میں مانگتے کیا تھے؟ کہا اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر گھر آئے، مسکرا رہے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہے میں نے دیکھا، میں نے کہا آج اللہ کے پیغمبر کا موڈ بڑا خوشگوار ہے، آج کچھ مانگ لیں اپنے مصطفیٰ سے۔ سر کے تاج سے کہا آج دعا فرما دے۔ کہا بولیے کیا دعا چاہیے؟ کہا دعا اللہ کے پیغمبر یہ کر دے، اللہ میری بیوی کو حضرت عائشہ کو معاف فرما دے، اس کے پہلے اور اگلے آنے والی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دی، اللہ حضرت عائشہ کو معاف فرما دے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگتی ہیں، خوشی سے نڈھال ہو جاتی ہیں، لیٹیاں مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عائشہ ہوا کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر جو کائنات کے رب نے سارے نبیوں کو ایک ایک خاصہ دیا تھا نا، ایک ایک دعا مانگتے جاؤ میں قبول کرتا جاؤں گا، ایک ایک دعا مانگتے جاؤ میں قبول کرتا جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے آج آپ نے میرے لیے وہ دعا مانگ لیے، آج آپ نے اپنی نبوت کے جو ایک دعا کا معجزہ تھا وہ آپ نے میرے پہ قربان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ساتھ بٹھایا اور کہا عائشہ میں اپنی امت کے لیے ایسے صبح اور شام 100 مرتبہ رب سے مانگتا ہوں، اور یہ دعا جو مجھے اللہ نے خاصہ دی ہے یہ میں قیامت کے دن رب سے مانگوں گا، جس دعا کے بعد اللہ کہیں گے رفع راسک، سر کو اٹھائیے، مانگیے آج کیا مانگتے، تب بھی مانگیں گے امت کی بخشش مانگیں گے، اس وقت مانگیں گے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کا مقام ہے، انہوں نے اپنی امت سے وفا کی ہے۔ آج اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو سنبھالتا ہے، پالتا ہے، نخرے اٹھاتا ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، باپ کے گریبان کو پکڑ لے، باپ کو غلط ثابت کر دے، باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ دیکھے باپ کی توقعات ہوتی ہیں اپنی اولاد سے، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا لیکن بیٹا بڑا ہو کے ایکٹر بن جائے۔ باپ کی خواہش ہو میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، بیٹا باہر جا کے ڈانسر بن جائے، تو باپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ ہمارے نبی تو ہمارے لیے بشیر تھے، خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ انہوں نے تو اپنی امت کو پکار کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اپنی امت سے یہ سوچے، اپنی امت کے لیے یہ سمجھے میری امت اسلام کو نافذ کرے گی، میری امت لا الہ الا اللہ پہ پہرے داری دے گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ جو اللہ کے پیغمبر کا پہلا سبق تھا اسے سینے سے میری امت لگائے گی۔ مگر آج سوچیں کیا امت اپنے نبی سے اسی طرح محبت کر رہی ہے جس طرح نبی پاک نے ہم سے کی؟ ساری رات میرا نبی سجدے میں روئے، کن کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے۔ ہم گناہگاروں کا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنے ہی نبی کی بات کو جھٹلا دیا۔ اصلاح کرے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پہ احسان کرنے کا حکم کس نے دیے؟ میرے رب نے دیے، مصطفیٰ پیغمبر نے دیے۔ کیا ہم کرتے ہیں والدین پہ احسان؟ آج کا نوجوان اپنے کاروبار میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اتنا مگن اور مصروف ہو چکا ہے اسے اپنے فون سے فرصت نہیں ملتی، ماں پاس بیٹھی ہے اسے فرصت نہیں ملتی۔ آج اگر کوئی کافر گالی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، گالی نہ دے، وہ یہی کہہ دے کہ میں یہ نبی پاک کی حدیث کو نہیں مانتا، ہم ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے، ہم کہیں گے یہ گستاخ ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا ہے سر کو تن سے جدا کرو۔ حدیث کا انکار کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ ماں بلاتی رہتی ہے اور ہمیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کا کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یقین کے لیے حکم ہے
رب ارحمہما کما ربیانا صغیرہ، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ ہم نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی تھی، جان کے نذرانے دینے تھے، سرے تسلیم خم کرنا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا تھا کہہ رہا ہے ایک نگاہ پہ فیصلہ دل کا بس۔ مصطفیٰ کے بعد ہمیں دنیا میں کوئی دکھتا نہیں، ہم محب ہیں، ہم عاشق ہیں، پہلے اپنے مصطفیٰ کے مقام کو سمجھے، مقام سمجھ لیا، اب اطاعت کی بات کرے۔ میرے نبی نے ہمارے لیے رو رو کے رب سے مانگا ہے، رو رو کے مانگا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، اور رب نے کیا قرآن میں کہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ کن کے لیے؟ وہ پریشانی ہمیں آتی ہے، دکھ ہمیں ہوتا ہے، غم میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہا ہے پریشان میرے نبی کی امت ہوتی ہے، اور یہاں میرا بیچارہ مصطفیٰ پیغمبر غمزدہ ہو جاتا ہے۔ دکھ کسی کا ہوتا ہے، اس کے امتی کا ہوتا ہے، پریشان یہ ہو جاتا ہے۔ ساری رات پھر رب کو مناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ہم اپنے نبی کی دعاؤں سے ہی جا رہے ہیں، ورنہ جو ہماری حالت ہے، ہم وہ بنی اسرائیل سے زیادہ اچھے نہیں ہیں جو رب کے، ہم تو وہ گستاخی کرتے تھے نا، ہم تو ہر کام میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان پہ عذاب آنے کی وجہ یہ تھی ناپ تول میں کمی تھا، دھوکے بازی، فرار بازی تھی، کیا آج ہم نہیں کرتے؟ ہمیں اپنے نبی کی دعائیں لے کے جا رہی ہیں بس۔ تو پھر اپنے نبی کی لاج رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ اپنے اس نبی کے حکم کو، اطیع اللہ و اطیع رسول کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ صرف اس کی امتی بنے۔ ایک کام آج آپ اپنے دل میں نا نقش کر کے چلے جائیں، میں آج آیا ہوں، مہمان ہوں، طالب علم ہوں، آپ نے دیکھا حافظ صاحب خطبہ دے رہے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، سنتے پڑھ کے بیٹھے ہیں، لباس ٹھیک ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، میں یہاں ہاتھ میں قرآن پکڑ کے ایک مسئلہ بتاؤں، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے بالکل ٹھیک کہا ہوگا، مگر اب چپ کو توڑنا پڑے گا، علماء سے سوال کرنا پڑے گا، جو آپ دین ہمیں بتا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ جس کے جواب میں صرف ایک جواب چاہیے، یہ مسئلہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نبی پاک نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تو ہم کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارا دین سیدھا ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ سیدھا ہو جائے گا، ہماری اصلاح سیدھی ہو جائے گی، ہمارا معیار سیدھا ہو جائے گا، ہمارا ایمان سیدھا ہو جائے گا۔ جب ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی ایسی تبلیغ کرتا ہے، ایسے کام کی طرف آپ کو بلاتا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ بندہ پھر بھی کہتا ہے آؤ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، مگر وہ کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے جیسے اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہو۔ شریعت کس پہ آتی ہے؟ نبی پہ۔ الہام کس پہ ہوتا ہے؟ نبی پہ۔ وحی کس سے آتی ہے؟ نبی پہ۔ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ آج اگر میں کہوں تو اس کا مطلب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے معاذ اللہ میں نے نیا مسئلہ، نئی چیز، نئی نیکی، نیا دین ایجاد کی ہے، مجھ پہ بھی الہام ہوا ہے، مجھ پہ بھی وحی آئی ہے، میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہوں معاذ اللہ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھے۔ اطاعت کرنی ہے نا تو ایک انسان کی زندگی کو اپنے دل میں آج بٹھا کے جائیں۔ سارے صحابہ کی زندگیاں تو ہمارے لیے بڑی بخار والی، بڑی مقدس زندگیاں اور ہستیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھی ہے، جب اللہ کے پیغمبر نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا تھا آج جان دینے کی بات ہم سب کرتے ہیں، محبت میں ہم مر جائیں گے، ہم نبی کی محبت میں مر جائیں گے، لیکن نبی کی محبت میں فجر کی نماز کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم نبی کی محبت میں مریں گے،
لیکن نبی کی محبت میں ہمیں اپنے بڑوں کا ادب نہیں پتہ چلتا. ہم نبی کی محبت میں گردن اتار دیں گے مگر بنت حوا کو سرے بازار ہم نچوائیں گے. بنت حوا کی عزت ہم تار تار کریں گے. اس کے دوپٹے کو ہم نیلام کریں گے. اس کے دوپٹے کو اتارنے کی بولی بھی ہم لگائیں گے اور ہم ہی مصطفیٰ کے لیے جان بھی دیں گے. کیا شام ہے آج؟ ایسا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ فیشن کے نام پہ بنت حوا کا ظالمو تم نے دوپٹہ اتار دیا. تمہیں خیال نہیں آیا جس میرے مصطفیٰ پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ جب گھر میں آتی نا تو اللہ کے پیغمبر اٹھ کے بوسہ دیا کرتے اور اپنی جگہ پہ ادب کیا کرتے, بیٹی سے محبت کیا کرتے, بڑی محبت کرتے. لیکن ایک دن گھر میں کھانا بنا, ایک دن گھر میں دعوت رکھی ہے, باقاعدہ بلایا اللہ کے پیغمبر کو. باقاعدہ جب اللہ کے پیغمبر آئے دروازے میں داخل ہوئے, ایک پاؤں آگے ایک پیچھے, سامنے نگاہیں پڑی, پھولدار پردہ دیکھا, واپس پلٹ گئے. پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا ماجرا ہوا؟ کہا مدینے کی فلاں بستی اور گلی میں ایک عورت کے سر پہ پہننے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے اور اپنے آپ نے اپنے گھر کے اندر یوں اب پھولدار پردہ لٹکایا ہوا. ہم اس نبی کے امتی ہیں. محبت کرنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح کرے. اللہ کے پیغمبر کو جب ظالم مار رہے تھے اللہ کے پیغمبر کے اوپر آ کے لیٹ گئے. اتنا مارا سیدنا صدیق کو, جب اٹھے تو ماں کی گود میں سر تھا. ماں نے پوچھا بیٹا کیسے ہو؟ کہا مجھے چھوڑو, میرے نبی کا بتاؤ میرا نبی کیسا. آج ہم محبت کرنے والے ہیں, آج ہم محبت کرنے والے ہیں. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم نے اپنا آئیڈیل مائیکل جیکسن کو بنا لیا ہے. آج ہم نے اپنا آئیڈیل انگریز کو بنا لیا ہے. انگریز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, انگریز گرے, اس کی پینٹ پھٹ گئی ہے, ہم نے اسے فیشن بنا لیا ہے. آج اگر انگریز نے الٹی ٹوپی پہنی ہے ہم نے بھی ویسے کر لی ہے. انگریز نے جس انداز سے سٹائل بنائے آج کا نوجوان بھی اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں. نوجوانوں آپ نے زندگی بدلنی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کی جوانی کے قصے پڑھو, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی کے قصے پڑھو, سیدنا امیر معاویہ کس انداز سے لکھا کرتے تھے ان کی زندگی کو دیکھو, پڑھو اور سنو اور جانو. اور محبت کسے کہتے ہیں؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو اور پڑھو. ظالم مارتے بھی تھے, ظالم برا بھی کہتے تھے, کوئلوں پہ بھی لٹاتے تھے, مگر پھر بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہمیں بھی چاہیے ان کے طرز عمل پہ چلیں, ان کی زندگی کو دیکھے, سمجھے, سنے اور جانے, فرق جان کر جیے. اور وہ دن آئے گا اللہ کے فضل سے. مجھے یاد آئے مولانا محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, آخری بات سنیے اور آج اپنے دل میں تڑپ لے کے جائیے. کہا کرتے تھے ہمیں پتہ ہے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, ہمیں پتہ ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, ہمیں پتہ ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, مگر ہم اس لیے نہیں پیئیں گے کہ یہ میٹھا ہوگا, سفید ہوگا, ٹھنڈا ہوگا. ہم اس لیے پیئیں گے کہ ہمیں آمینہ کے لال کے ہاتھوں سے ملے. اگر وہ پینا ہے تو پھر خرافات اور یہ تمام بدعات کو چھوڑیں, اللہ کے پیغمبر کے دین کی طرف آئیں اور اللہ کے پیغمبر کے احکامات کے سامنے صرف ایک بات کر دیں, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا, اس کے سوا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.